ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ درود و سلام کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے طلاق کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ موضوع چونکہ مکمل نہ ہو پایا تو اس لیے سوچا کہ اگلے ہفتے میں یا اس جمعے میں دوبارہ اس کو مزید کچھ چیزیں ساتھ میں ہم بیان کر دیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور خاوند بیوی ان کے درمیان میں جب نباہ نہ ہو سکے اور آگے زندگی دونوں کٹھے نہ گزار سکتے ہوں، تو شریعت نے ایک حل پیش کیا ہے، اور وہ حل ہے طلاق کا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کسی عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے جو نکاح پڑھانے والا ہو، لیکن جب ہم طلاق دیتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے طلاق دینی ہے تو اس نے ہم سے چھوٹ جانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ طلاق دینے کا شریعت نے ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے جنہوں نے زندگیاں گزار چکے ہیں اور بزرگ ہو چکے ہیں، وہاں تک کہ لوگوں کو بھی یہ نہیں پتہ ہے کہ شریعت کے اندر طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسے ہمیں نکاح کے وقت ایک عالم دین کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہی ہمیں طلاق دیتے وقت بھی علماء کرام کی ضرورت ہے، دینی رہنمائی کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث سے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہمیں اسی طریقے سے ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم شریعت کے اس طریقے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو پھر آگے بھی ہمارے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم نے آگے ہمارے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں پھر پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اور ہم پہلے سے ہی قدم ویسا رکھتے ہیں کہ جس میں بعد کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے یا بعد کے اندر کوئی معاملات ہیں۔ ایسی بھی کیفیت ہوئی ہے کہ رات کو طلاق ہوئی ہے، صبح دونوں میاں بیوی جو ہے وہ دارالافتاء میں پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اتنی جلدی اگر آپ صلح پر تیار ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے یہ طلاق دی ہی کیوں ہے؟ آپ طلاق تک گئے ہی کیوں ہے؟ اور 70% ایسے معاملات ہیں جس کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی مین بات نہیں ہے۔ طلاق دینے والا بھی بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ مجھ سے ہو گیا ہے، اور پھر یہ بات کے غصے میں ہو گیا، جی فلاں اس نے یہ بات کر دی تھی، اس نے یہ بات کر دی تھی، اور اس طرح کے معاملات کو لے کر کے پھر ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو پھر خاندان بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، اور جب خاندان بیوی کا یا خاوند کا، دونوں خاندان جب بیچ میں حائل ہوتے ہیں
تو پھر بہت ساری رکاوٹیں اور بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اب صلح کیسے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے اس حوالے سے بنیادی بات یہ رکھی تھی کہ طلاق دینا در حقیقت بہت مشکل ہے اور نکاح کرنا بہت آسان ہے شریعت کے مطابق۔ آج ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں نکاح تو بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کے لیے تو ہم نے بہت لوازمات کھڑے کر دیے، لیکن طلاق دینا ہم نے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اور طلاق دینا صرف مشکل ہی نہیں ہے، ہر ایک مرحلے پر آگے انتظار ہے، اور انتظار کے بعد ہی آگے جا کر کے جب وہ موقع آئے گا پھر آگے طلاق کی بات کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی تھی، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب تمہیں اپنی بیویوں کی طرف سے نافرمانی کا کوئی ڈر پیدا ہو جائے اور یہ خدشہ شروع ہو جائے تو تم اپنی بیویوں کو کیسے سمجھاؤ گے، کیسے بات چیت ہے۔ پہلی بات یہ تھی، ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پہلے شروع میں شریعت طلاق دینے کی بات نہیں کرتی ہے، شریعت کہتی ہے اس کے ساتھ بات چیت کرو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عورت کی طرف سے واللاتی تخافون نشوزہن کے الفاظ ہیں۔ نشوز کہتے ہیں جب بھی عورت نے اپنے آپ کو خامد سے بڑا سمجھ لیا اور خامد کی جو اس کی پابندیاں یا اس کے جو فرامین کے تحت رہنے کی جو بات ہے، جب اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے اسی وقت سے ہی یہ بات خامد کو کہہ دی گئی ہے فَعِظُوهُنَّ کہ تم ان کو نصیحت کرو، ان کو بات سمجھاؤ، بیٹھ کر کے بات چیت کی جائے۔ اور یہ بیٹھ کر کے بات چیت ایک دفعہ دو دفعہ اتنے تک کی جائے جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ اب میری بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں رہا ہے۔ اور وہ بات چیت چاہے کرتے کرتے آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں، تب بھی آپ نے بات چیت کے ساتھ معاملہ کو حل کرنا ہے، کیونکہ اگر طلاق ہوئے گی تو بعد کے اندر بھی آپ نے بیٹھ کر کے ہی معاملہ حل کرنا ہے، اور شریعت پہلے سے ہی آپ کو بیٹھنے کی بات کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنا کمرہ، اپنی رہائش، اپنا بستر وہ الگ کر لو۔ وہ بھی اس کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے کہ وہ 4 مہینے تک آپ کر سکتے ہیں، 4 مہینے تک آپ ناراضگی کا اظہار کریں اور 4 مہینے تک آپ الگ رہیں اور دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اس ذریعے سے آپ کی بات مان لی جائے اور آپ کی بیوی راہ راست پر آ جائے۔ اور اگر اب بھی نہیں ہے تو پھر تیسری بات جو شریعت نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کو مار سکتے ہو۔ مارنے کے اندر ہم نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ چہرے پر مارنا درست نہیں ہے اور ایسی مار دینا بھی درست نہیں ہے جس میں نشانات پڑے جسم پر یا کوئی ہڈی پسلی کا مسئلہ ہو۔ سخت مار نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مار کا معاملہ اس وقت ہے جب عورتوں کی طرف سے بدکاری کا کوئی معاملہ ہو یا بد چال چلن اگر آپ دیکھیں تو اس کیفیت میں آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام وہ شریعت کہتی ہے کہ پنچایت کی صورت ہو، یعنی خامد کے گھر والوں کی طرف سے کوئی بندہ اور عورت کے گھر والوں کی طرف سے کوئی بندہ بیٹھے اور ان دونوں کے معاملات کو حل کرائے۔ وہ 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا کہ 3 دفعہ کیا، پنچایت میں کچھ اور بندے بھی شامل کیے، ہونے وہ سارے ایسے چاہیے جو خیر خواہ ہوں اس گھر کے، اس خاندان کے، جو خیر خواہ ہوں اس خامد کے، اس بیوی کے، اور وہ ان دونوں کے درمیان میں صلح چاہتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان میں وہ صلح کی گنجائش پیدا کریں۔ اور اگر پھر بھی یہ کیفیت یہاں تک نہ پہنچے، صلح تک معاملات نہ پہنچے، تو اس کے بعد پھر طلاق کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب بھی یہ 4 کام کرنے کے بعد بھی طلاق کے بارے میں صرف سوچنا ہے، ابھی بھی فوری طور پر طلاق نہیں دینی ہے۔ ہمارے ہاں یہ 4 کام کوئی بھی نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کی طلاق تک نوبت نہیں جاتی ہے۔ شریعت کے ان احکام کے اندر اتنی زیادہ حکمت ہے کہ اس کے بعد انسان کا معاملہ جو ہے وہ طلاق تک جاتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ طلاق کی طرف آ جاتا ہے اور یہاں تک اس کا معاملہ پہنچ جاتا ہے، پھر طلاق جب دینی ہے تو اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے بھی پھر پابندیاں ہیں۔ پھر پہلی بات یہ شریعت کہتی ہے کہ طلاق دینے کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ کیا تمہاری بیوی وہ ایام خاص کے اندر تو نہیں ہے۔ اگر وہ ایام خاص کے اندر ہے
تو ان ایام خاص میں اس کو طلاق نہیں دینی ہے۔ پھر شریعت کہتی ہے دوسری یہ پابندی بھی دیکھو کہ اگر وہ ایام خاص میں نہیں ہے، وہ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں ہے، لیکن اس میں یہ دیکھو کہ کیا تم اپنے خامد اور بیوی آپس میں ملے ہوئے ہیں، قریب گئے ہوئے ہیں یا نہیں ہے۔ اور اگر اس پاکی کے اندر، اس طہر میں دونوں آپس میں ملے ہیں تو اس میں بھی آپ نے طلاق نہیں دینی ہے، ابھی بھی انتظار کرنا ہے کہ اس کے بعد اس کو دوبارہ ایام خاص آئیں گے، اور ایام خاص کے بعد دوبارہ جب وہ پاک ہوئے گی تو اس پاکی میں جب خامد بیوی کے قریب نہیں گیا ہوگا تو اس میں طلاق دینی ہے۔ اور اب بھی طلاق ابھی فوری طور پر نہیں دینی ہے۔ طلاق دینے کے لیے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو گواہ وہاں پر پہلے حاضر کرو، جو دو گواہ بیٹھیں ان کے سامنے طلاق دینی ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں پھر یہاں پر بھی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت جو بات ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے اندر دو گواہ پہلے ہم مقرر کریں، دو گواہ کے سامنے جب طلاق دینی ہے، اب طلاق کیسے دینی ہے؟ دیکھیے ایک ایک مرحلہ ہے۔ ہمارے ہاں طلاق جھگڑا ہوا اور اسی جھگڑے میں، اسی غصے میں، اسی جگہ پر فوری طور پر ہم طلاق دیتے ہیں۔ یہاں پر منع کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، اس کے بعد یہاں تک طلاق تک پہنچیں گے۔ اور اب اگر کوئی بندہ طلاق تک پہنچ گیا ہے اور اس جگہ پر آ کھڑا ہوا ہے تو اب اس کو طلاق جب دینی ہے تو شریعت کہتی ہے صرف ایک لفظ بولنا ہے، ایک لفظ بولنا ہے، لفظ طلاق۔ اگر لکھنا ہے تو ایک لفظ لکھنا ہے، صرف ایک لفظ طلاق۔ بار بار بولنا اور یہ 3 دفعہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف سنت ہے، شریعت کی مخالفت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید الفاظ ارشاد فرمائے اور غصہ فرمایا ہے اس پر، اور یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک لفظ کی بجائے وہ 3 لفظ بول رہا ہے تو یہ در حقیقت شریعت کی مخالفت ہے۔ اور آج ہم شریعت سے، دین سے اس قدر دور جا چکے ہیں کہ ہمیں یہ حقیقت بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے 3 لفظ ہی بولنے ہیں یا ایک لفظ بولنا ہے۔ لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ جب تک میں 3 لفظ نہیں بولوں گا میری بیوی مجھ سے جدا نہیں ہوگی اور یہ کام ہمارا پکا نہیں ہوگا، جبکہ یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اور یہ مخالفت شریعت کی میرے ہاں نہیں ہے، یا یہ کسی ایک مذہب کے ہاں یا کسی ایک فرقے کے ہاں نہیں ہے، تمام فرقوں کے ہاں ایسا ہے۔ اور پھر یہ قرآن اور حدیث کے اندر ایسا ہے کہ کسی فرقے کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں کٹھی دینی ہے۔ ہر فرقے کے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک موقع پر 1 طلاق ہی دینی ہے۔ اور جب ہم 1 طلاق دیتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں پھر۔ اور اگر کوئی بندہ 1 طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد جو آگے رجوع کے معاملات ہیں وہ بھی پھر تمام فقہوں میں اور تمام مسلکوں میں اس کی پھر اجازت موجود ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم 3 طلاقیں کٹھی دے لیتے ہیں، کیونکہ 3 طلاقیں کٹھی دینا شریعت کی مخالفت ہے۔ اسی مخالفت کی وجہ سے ہم پھر ان مسائل میں کبھی شکار ہو جاتے ہیں جو آگے اختلافی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے شریعت کتنی پاکیزہ ہے، شریعت کتنی عمدہ ہے کہ شریعت نے ہمیں لفظ بولنے کے لیے بھی فضول خرچی کرنے سے منع کیا ہے، کہ الفاظ میں بھی یہ فضول خرچی ہے۔ دیکھیے الفاظ، انسان کی زبان، اس کا بڑا مقام ہے۔ اسی زبان سے انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسی زبان کے ساتھ انسان قول اور اقرار کرتا ہے، اور اسی زبان کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان عورتوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے تو بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ساتھ کیا ہے۔ اور وہاں پر بھی صرف 1 لفظ ہے اور یہاں پر بھی 1 لفظ ہے، اور ان الفاظ کی بھی توقیر، ان کی عزت
ان کا احترام وہ شریعت نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور ہم نے جب تک ان کو سمجھنا نہیں ہے تو ہم پھر اسی طریقے سے جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاقوں کا ایک رجحان ہے اور جگہ جگہ پر موقع موقع پر طلاقیں ہیں، اور پھر خاندان بکھر رہے ہیں اور خاندانوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اب ہم آپس میں جڑ جائیں، لیکن موقع نہیں ہے۔ اب حالات، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب حالات یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اب ہو نہیں سکتا ہے، لیکن پورا خاندان چاہتا ہے، میاں بیوی بھی چاہتے ہیں، پورا خاندان بھی چاہتا ہے، بچوں کے مسائل بھی ہیں، سارے مسائل ہیں کہ اب جناب یہ دونوں آپس میں مل جائیں، لیکن کوئی ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، کوئی کیفیت باقی نہیں رہی ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم اس کے بارے میں حاصل نہیں کیا ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بندے نے جب یہ پوری کیفیت پیدا کر لی ہے کہ اس نے ایام خاص کو بھی دیکھا، اس نے اس پاکی کو بھی دیکھا جس میں خامد بیوی کے پاس گیا ہے، اس نے گواہ بھی بنائے، اور اس نے صرف ایک لفظ طلاق بولا ہے، تو اب اس کے بعد اب کیا کیفیت ہے؟ اب دیکھیے، اب ہمارے پھر آگے قرآن کریم کی مخالفت ہوتی ہے کہ جب قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، تم ان کے گھروں سے ان کو نہ نکالو، اور ان کو حکم ہے ولا یخرجن، اور وہ بھی ان گھروں سے نہ نکلیں، یعنی طلاق دینے کے بعد وہ دوبارہ اسی گھر کے اندر رہے گی، 3 ماہ تک اس نے اس گھر کے اندر رہنا ہے، اور وہ اس گھر سے جا نہیں سکتی ہے، اور نہ خامد اس کو نکال سکتا ہے، نہ وہ خود اپنی مرضی سے جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جب غصے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بیوی بھی کہتی ہے کہ میں نے یہاں پر نہیں رہنا ہے، اور خامد بھی کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور دونوں خاندانوں کے درمیان میں ایک کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اس دوران میں یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے کہ ہماری کشیدگیاں کہاں ہیں، ہمارے مسائل کہاں ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ہم اس قرآن کی مخالفت میں نہیں جا رہے ہیں جب ہم یہ معاملات کرتے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھے ہیں دیندار گھرانوں میں بھی جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گھر سے چلی جاؤ، اور وہ بھی کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کی واضح مخالفت نہیں ہو رہی تو اور کیا ہو رہا ہے؟ قرآن صرف نماز کا تو نہیں کہتا ہے، قرآن صرف ہمیں قرآن پڑھنے کا تو نہیں کہتا ہے، قرآن ہمارے سارے معاملات میں ہمارے لیے رہنمائی کر رہا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت یہاں پر بھی یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ 3 ماہ تک اس نے تمہارے گھر میں رہنا ہے۔ اب 3 ماہ گزر گئے، وہ یہاں سے چلی جائے گی، اپنے گھر چلی گئی۔ اب آپ اس کو طلاق دینا چاہتے تھے، آپ اس کو چھوڑنا چاہتے تھے، آپ پکا اس کو جدا کرنا چاہتے تھے، وہ جدا ہو چکی ہے۔ اب 3 ماہ کے بعد وہ جہاں چاہے مرضی سے اپنا نکاح کرے، اپنی شادی کرے، اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ ایک لفظ کے ساتھ ہی وہ آپ کی جدا ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس دوران میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ آپس میں ملنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی شریعت نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ اگر 3 ماہ کے اندر 3 قمری ماہ یا 90 دن یا 3 ایام خاص، ان کے اندر اس نے آپ کے گھر میں رہنا ہے، اور اس گھر میں رہنے کی جو شریعت نے مقصد بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لعل اللہ ان یحدث بعد ذلك امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ، ان کے آپس میں ملنے کا راستہ اللہ رب العزت پیدا فرما دے۔ تو یہاں 3 ماہ کے اندر اگر کوئی بندہ آپس میں اپنی بیوی کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے تو اس کو صلح کی گنجائش موجود ہے۔ ایک طلاق اس نے دی ہے، اور ایک طلاق کے بعد اب یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں، ان کی آپس میں تعلق بن سکتا ہے۔ 3 ماہ کے اندر خامد 2 گواہوں کے سامنے بیٹھ کر کے یہ کہہ دے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے صلح کی ہے، تو یہ صلح ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ جو ایک طلاق اس نے دی ہے وہ ایک طلاق ہو چکی ہے، ایک چانس اس کا ختم ہو چکا ہے، اور 2 چانس اب اس کے پاس باقی ہے، 2 چانس اس کے پاس باقی۔ اور اگر یہ 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، اور 3 ماہ کے بعد اب خامد کو خیال آیا، بیوی کو خیال آیا، اور آپس میں ملنا چاہتے ہیں،
تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، 3 ماہ کے اندر اندر اگر یہ آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِغَدِّهِنَّ کہ یہ خامد ہیں، ان کو زیادہ حق حاصل ہے۔ خامد اگر اس موقع پر 3 ماہ کے اندر اندر اگر رجوع کرتا ہے، بیوی کہتی ہے میں نہیں کرتی ہوں، تو بیوی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ خاندان کا کوئی بڑا کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوتے، اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ قرآن نے اس موقع پر صرف اور صرف خامد کو حق دیا ہے کہ وہ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا۔ ہمارے خاندان نہیں بیچ میں آ سکتے ہیں، ہمارے ہاں معاملات بڑے بگڑ جاتے ہیں اس موقع پر جب معاملات خاندان میں چلے جاتے ہیں اور خاندان والے کہتے ہیں نہیں ابھی یہ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے خامد کو حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے حق ہے۔ خاندان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن کی مخالفت ہوتی ہے وہاں پر، اور اس وجہ سے بھی پھر خاندان کے اندر مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور 3 ماہ کے اندر خامد کو حق حاصل تھا، وہ سلو کر سکتا تھا، اس نے سلو نہیں کی ہے۔ 3 ماہ کے بعد اب اگر سلو کی کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے تو اب شریعت کہتی ہے پہلے تو بیوی کی نہیں سنی جا رہی تھی، پہلے تو یہ تھا کہ خامد نے سلو کر لی تو سلو قبول کی جائے گی، لیکن اب شریعت کہتی ہے عورت کی مرضی ہوگی تو نکاح ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے 3 ماہ کے بعد نکاح کیا جائے گا، کیونکہ یہ نکاح 3 ماہ تک موجود تھا، 3 ماہ کے بعد نکاح ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ آپس میں سلو کریں گے تو نئے نکاح کے ساتھ، لیکن اب یہ بات ضروری ہے کہ اگر خامد عورت کی مرضی ہوگی تو پھر ہی یہ شادی ہو سکتی ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور عورت کے نکاح جب ہوگا تو نکاح کے لیے عورت کے سرپرست اس کے ولی کی اجازت ہوگی تو تبھی یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر نکاح دوبارہ کیا جائے گا، اس کو تجدید نکاح، نیا نکاح ہم کہتے ہیں، اگر تجدید نکاح ہوگا تو اس نکاح میں نئے سرے سے، جیسے ہم نے کہا کہ عورت کی اجازت اور عورت کے سرپرست ولی کی اجازت، اور پھر اسی طریقے سے نئے سرے سے دوبارہ حق مہر مقرر کیا جائے گا، نیا حق مہر مقرر کیا جائے گا، اور حق مہر کے بعد اسی طریقے سے گواہان موجود ہوں گے، گواہوں کے سامنے اسی طریقے سے عالم دین نکاح پڑھائے گا، باقاعدہ طرف سے ایجاب و قبول کیا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا، مرد سے قبول کروایا جائے گا، اور جب دوبارہ یہ عورت اور مرد آپس میں قبول کر لیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، اس نکاح کے بعد بھی ولیمہ کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ چپ چپیتے آپس میں گھر میں اندر سارے معاملات ہو جاتے ہیں اور دنیا کو نہیں بتایا، لیکن یہاں پر بھی یہ بھی نکاح ہے اور اس کے بعد بھی ولیمہ کرنا چاہیے۔ اور جب یہ نکاح ہو گیا، اب دوبارہ سے یہ دونوں میاں بیوی ہیں، 3 ماہ کے اندر سلو کے ساتھ یہ میاں بیوی ہوئے تھے، اور 3 ماہ کے بعد دوبارہ نئے سرے سے یہ میاں بیوی بنے ہیں، لیکن وہ جو ایک طلاق انہوں نے دی ہے وہ ایک طلاق ابھی کھڑی ہے ان کے سر پر، اور ان کے پاس 2 چانس باقی رہ گئے۔ اب اگر زندگی کے اندر دوبارہ کبھی یہ طلاق کا معاملہ ہوا ہے تو دوبارہ وہی کیفیت ہے کہ وہ 4 کام کرنے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل کرائیں، اور اپنا بستر اور کمرہ الگ کر کے اپنا بستر معاملہ حل کروانے کی کوشش کریں 4 ماہ تک، اور نہیں تو اگر کوئی بدکاری کا معاملہ ہے تو اس میں مار کے ذریعے سے معاملہ حل کروائیں، اور چوتھا کام کہ پنچایتوں کے ذریعے سے معاملہ حل کریں۔ اگر یہ 4 کام نہیں ہوئے تو پھر یہ، اور اب اگر طلاق کی بات آئی ہے تو پھر یہ 4 چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ پہلے یہ کہ ایام خاص دیکھنے، اس میں طلاق نہیں دینی ہے، اور پھر ایسا طہر جس کے اندر خامد بیوی کے ساتھ ملا ہوا ہے اس میں بھی طلاق نہیں دینی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے گواہ بنانے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور چوتھی یہ کہ ہم نے صرف ایک لفظ طلاق بولنا ہے، اس کے زیادہ نہیں بولنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی 3 ماہ کے اندر اندر بیوی نے ادھر ہی رہنا ہے، اور اس دوران میں رجوع ہو سکتا ہے۔ خامد اگر رجوع کرے گا تو خامد کی بات کو ہی قبول کیا جائے گا، اور اگر 3 ماہ گزر جاتے ہیں، 3 ماہ کے بعد اگر آپس میں صلح کی کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے تو اس میں نئے سرے سے نکاح ہوگا، نکاح کے اندر وہ ساری شرائط اس کو پورا کیا جائے گا، اور پورا کرنے کے بعد آخر میں یہ نکاح ہو جائے گا۔ یہ اب دوبارہ سرے سے میاں بیوی ہیں، لیکن اب یہ 2 چانس استعمال کر چکے ہیں، اب ان کے پاس صرف 1 چانس باقی رہ گیا ہے، اور اب اگر زندگی کے اندر دوبارہ کبھی یہی طلاق کا معاملہ پیش آیا ہے، پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ 4 کام کرنے ہیں، پہلے بات چیت کے ذریعے سے، بستر الگ کر کے، مار کے ذریعے سے، یا پھر پنچایت اور صلح کے ذریعے سے معاملہ حل کرانا ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر وہی بات ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے میں یہ بار بار کیوں دہرا رہا ہوں، میرے پاس بزرگ آتے ہیں،
میرے پاس 50 سال کے 60 سال کے لوگ آتے ہیں. ایک مجلس میں 10 لوگ آئے تھے, تمام کی عمریں تقریباً 50 سال قریب تھی. جب میں نے ان کو یہ جو طلاق کا طریقہ بتایا, انہوں نے کہا آج دن تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا اور نہ ہی ہمیں پتا ہے. افسوس کی بات یہ ہم آپ کے سامنے اسی لیے رکھ رہے. تو بہرحال ایام خاص اس نے دیکھے, اور اسی طریقے سے اس نے وہ طہر دیکھنا ہے کہ جس کے اندر میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں, 2 گواہ بنانے ہیں, اور آخر میں پھر ایک طلاق, لفظ طلاق بولنی ہے. اب یہ جب تیسری دفعہ طلاق بولی ہے, اب آپ کو بات یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ پہلے تو قرآن نے واضح حکم دے کر کے خامد اور بیوی دونوں کو یہ بات کہی تھی کہ آپ نے 3 ماہ تک ادھر ہی بیوی نے رہنا, اسی گھر میں, یہ اس کا گھر ہے. لیکن اب شریعت کہتی ہے کہ نہیں, اب یہ اس کا گھر نہیں ہے, اب ادھر رہنا اس نے نہیں ہے. اب جب تیسری دفعہ طلاق دی ہے تو طلاق کے فوراً بعد ہی یہ میاں بیوی آپس سے جدا ہو جائیں گی, اور بیوی اپنے گھر میں جا کر کے وہ 3 ماہ کی عدت اپنے گھر میں گزارے گی, اور گزارنے کے بعد اب بیوی آگے چاہے جس جگہ مرضی چاہے وہ آگے شادی کر سکتی ہے. اب جب وہ آگے جا کر کے شادی کرے گی تو یہ شادی جو ہے یہ سازش نہیں ہونی چاہیے, یہ پلاننگ نہیں ہونی چاہیے, یہ کوئی دوبارہ واپس آنے کا ہیلا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ باقاعدہ طور پر آباد ہونے کی نیت سے دوسری جگہ پر جا کر کے وہ شادی کرے. وہاں پر آباد ہونے کی نیت سے اس نے شادی کی ہے, اور شادی کے سال بعد, 2 سال بعد, 20 سال بعد, 10 سال بعد خامد فوت ہو گیا, یا خامد نے طلاق دے دی, جھگڑے ہو گئے, واپس دوبارہ اپنے گھر میں آ گئی ہے. اب اگر دوبارہ گھر میں آ گئی, اب خاندان میں سے کسی کا سوچ بنی, اس کی اپنی بنی, اس کے پہلے خامد کی. اب اگر یہ پہلے خامد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو شریعت نے اب اس کو اجازت دی ہے کہ یہ پہلے خامد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اب اگر پہلے خامد کے ساتھ یہ شادی کرے گی تو دوبارہ سے ان کے پاس وہ طلاق کے 3 چانس اب دوبارہ سے آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دوسری جگہ پر اس نے شادی کی تھی, اس کو ہم باقاعدہ طور پر سازش کے طور پر, پلان کے طور پر کر لیتے ہیں کہ جناب 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے کسی کے ساتھ اس کی شادی کرو, اور اس کے بعد وہ طلاق دے دے, اور پھر ہم اس کی پہلے خامد کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اسے ہمارے ہاں حلالہ کہا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے پوچھا, فرمایا جو حلالہ کرنے والا ہے. اور دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, فرمایا حلالہ کرنے والا, حلالہ کروانے والا دونوں لعنتی ہے. اور ایک حدیث کے مطابق تو اللہ رب العزت کی لعنت بھی فرمائی گئی ہے کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والی دونوں لعنتی ہیں. جب یہ لعنتی عمل ہے تو اس لعنتی عمل میں کیسے حلال ہو سکتا ہے, کیسے خیر ہو سکتی ہے, کیسے اس کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت اس انداز میں حلالہ پر لعنت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلالہ کرنے والے پر لعنت فرما کر کے اس کو حرام قرار دے رہے ہیں. یہ حرام کام ہے, یہ جائز کام نہیں ہے. اور ویسے بھی معاملات یہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ, جو بھی غیرت مند بندہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. اسی لیے اکثر وہ ان مسالک کے لوگ جن کے ہاں یہ حلالے کا معاملات ہیں, جب ان کی حلالے تک بات آتی ہے تو پھر وہ کسی اور مسلک کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ اس مسلک میں ہمارے لیے یہ معاملہ حلال ہو جائے. تو پھر ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس موقع پر یہ مسلک یاد آ رہا ہے تو آپ کو باقی اپنے معاملات میں بھی اپنا مسلک دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا مسلک صحیح ہے. اور یہ معاملہ جو آپ کا ہے, شریعت کا جو معاملہ آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے. اور کیا رب العالمین کے ساتھ 2 نمبری کی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی جگہ سے ہمیں خیر ملے تو ہم ادھر ہو جائیں, ادھر سے ملے تو ادھر ہو جائیں؟ نہیں, اللہ کے ساتھ تو ہم نے بالکل سیدھا صراط مستقیم پر چلنا ہے, بالکل سیدھے راستے پر چلنا ہے. تو جہاں سے ہمیں یہ خیر مل رہی ہے, جہاں سے ہمارے یہ معاملات حل ہو رہے ہیں, ہمیں وہاں سے اپنے معاملات کو حل کروانا چاہیے. اور یہاں پر ہمارے لوگوں میں جو پرابلم ہے وہ یہ بتانا بھی ضروری ہے یہاں پر کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے,
وہ آ کر کے اس نے ایک دفعہ طلاق دی ہے، پھر رجوع کر لیا، دوسری دفعہ طلاق دی ہے، پھر رجوع کر لیا، تیسری دفعہ طلاق دی ہے، رجوع کر، حتیٰ کہ ایسے کرتے کرتے 10 مرتبہ اس نے طلاق دے کر کے رجوع کر لیا۔ اب بات تو یہ تھی کہ صرف 2 مرتبہ تھا رجوع ہو سکتا تھا، تیسری مرتبہ تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے جناب میں نے یہ سمجھا کہ اگر 3 دفعہ کٹھی 3 دفعہ طلاق دیں گے تو پھر رجوع نہیں ہوئے گا، اگر 3 یہ علیحدہ علیحدہ دیتے ہیں تو جب رجوع کر لیتے ہیں پچھلی ختم ہو جاتی ہے، پیچھے والی طلاقیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جب ہم نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق برقرار رہتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دی گئی تھی پچھلے جمعے میں کہ طلاق یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان نے بول دی یا انسان نے لکھ دی یا انسان نے سائن کر دیا، گوٹھا لگا دیا، میسج کر دیا، طلاق واقع ہو گئی ہے۔ کسی نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی گواہ تھا یا نہ تھا، آپ نے غلط طریقے میں طلاق دی ہے، وہ طریقہ نہیں تھا، گواہ بنانا چاہیے تھے آپ کو کہ آپ گواہ بناتے، آپ نے غلط طریقے میں طلاق دی ہے، لیکن وہ طلاق اپنی جگہ پر واقع ہو گئی ہے۔ اور جو بغیر وجہ کے طلاق دیتا ہے اس کے لیے بھی بہت برے الفاظ ہیں، اور یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہماری عورتوں کی وجہ سے بہت زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جو معاملات آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ عورتوں کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی یہ کہ عورت کیا کرتی ہے، عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق دو، اور بات بات پر خامد کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ تم مجھے طلاق دو، اور خامد جو ہے اپنے تیش میں اور غصے میں اور اپنی انا میں کہ اب میں یہ عورت مجھے کہہ رہی ہے اور میں پھر بھی میں کون سا مرد ہوں، جناب ایسی کیفیت میں آ کر کے وہ بھی پھر طلاق دے دیتا ہے۔ اور یہ عورتوں کا طلاق کا مطالبہ کرنا اور اسی طریقے سے خلا اس کا مطالبہ کرنا عورت کی طرف سے، اس پر بھی فرمایا گیا وہ عورت لعنتی ہے جو بغیر وجہ سے اپنے خامد سے طلاق مانگتی ہے، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور خلا کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جیسے خامد کے پاس طلاق کا حق ہے اسی طریقے سے عورت کے پاس خلا کا حق ہے۔ وہ کسی بھی وقت اگر وہ دیکھتی ہے کہ اس خامد کے ساتھ میرا نبھا نہیں ہو سکتا ہے، تو جب عورت نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا، ویسے تو خلا گھر میں بھی ہو سکتا ہے، خاندان کے بیچ میں بھی بیٹھ کر کے ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ خلا عدالت کے ذریعے سے اور کاغذی کارروائی کے ذریعے سے یہ کام کیے جائیں تاکہ کسی جگہ پر کوئی خدشہ نہ پیدا ہو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قانونی معاملات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو شرعی معاملات ہیں ان کو ذرا ذہن میں رہنا چاہیے کہ شرعی معاملات کیا ہے۔ قانون میں تو وہ طلاقیں بھی دیتے ہیں، صلح بھی کرتے ہیں، طلاقیں بھی دیتے ہیں، صلح بھی، لیکن یہاں جو ہے شریعت کے اندر جب آپ نے لفظ طلاق بول دیا تو وہ ہو گیا۔ اور خلا میں بھی یہی ہے کہ جب خلا عورت نے لے لی ہے تو خلا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی خامد کو تو پتہ ہی نہیں ہے، خامد کی تو مرضی نہیں ہے، خامد کو تو یہ کیا گیا، جناب اس کی تو وجوہات ہی نہیں تھی، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، ہمارے تو آپس میں مسئلے نہیں ہیں، اتنی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی جیسے طلاق اس نے بول دی تو ہو گئی، ایسے ہی خلا اس کے پاس تھی، جب اس کی ڈگری جاری ہو گئی آپ کو کر دی گئی تو اب یہ خلا بھی واقع ہو گئی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہوئی ہے، شرعی طریقے کے مطابق خلا نہیں کی گئی ہے، لیکن وہ واقع ہو چکی ہے۔ اب خلا کے بعد دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہوتا ہے۔ خلا کے 1 ماہ کے بعد اگر عورت آگے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر خلا کے بعد دوبارہ صلح کا معاملہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خلا کے بعد دوبارہ آپس میں مل نہیں سکتے ہیں، خلا کے بعد بھی آپس میں ملا جا سکتا ہے، لیکن دوبارہ نئے نکاح کے ساتھ ہی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ طلاق جب ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بڑی کشیدگی ہوتی ہے، تو یہ کشیدگی جو ہے شریعت نہیں چاہتی ہے۔ شریعت نے ہمیں کیا کہا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہا طلاق دی ہے تو اچھے طریقے سے طلاق دو، اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو، اور اگر بیویوں کو اپنے پاس رکھنا ہے تو شریعت کہتی ہے اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھو۔
یہ نہیں ہے جیسے غصے میں اور جیسے سختی میں اور جیسے ہم کوئی الزام تراشی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہ شریعت نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ شریعت نے کہا ایسا نہیں کرنا ہے۔ حضرت عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے اپنے داماد کے ساتھ یہ معاملات پیدا ہوئے۔ داماد نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد اپنے داماد کو اپنے پاس بلایا، اور چونکہ وہ داماد ان کا شاگرد بھی تھا، ان کو بیٹھ کر کے بٹھا کر کے اپنے پاس بلا کر کے فرمایا کہ بیٹے تمہارے ساتھ میرے 3 رشتے تھے۔ ایک رشتہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، وہ ہمارا بھائی کا رشتہ ہے۔ ایک رشتہ تم میرے شاگرد ہو اور میں استاد، استادی اور شاگردی کا ہمارا دوسرا رشتہ ہے، اور تیسرا رشتہ تمہارا میرا داماد کا رشتہ تھا، اور وہ تم نے رشتہ وہ توڑ دیا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے میرے ابھی تک 2 رشتے باقی ہیں، اور تم جب بھی کبھی آؤ گے میں ان دونوں رشتوں کا پالن کروں گا، میں ان دونوں رشتوں کا خیال رکھوں گا، اور تم میرے پاس اگر ملنے کے لیے آتے ہو تو آیا کرو۔ یہ بات انہوں نے اپنے داماد کو کہی ہے، اور ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی ہیں، آپس کے اندر ہمارے یہ تعلقات ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور آدمی تھا، اس کی بیوی کے ساتھ معاملات پیدا ہوئے، تو کسی نے آ کر کے کہا، دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ کیا وجہ بنی، تم نے طلاق دے دی؟ کہا ہاں کوئی وجہ بنی ہے۔ کہا وہ کیا وجہ ہے؟ کہا میں ابھی تو میری بیوی عدت کے اندر ہے، ہو سکتا ہے میری اس کے ساتھ صلح ہو جائے، اور اگر صلح ہو جائے تو پھر تم مجھے کہو گے کہ تم نے تو طلاق دی تھی، تم تو کہتے تھے یہ وجہ ہے، اور تم نے طلاق دے دی تھی، پھر اب دوبارہ رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں وہ عیب بتانا نہیں چاہتا ہوں وہ کیا وجہ تھی۔ اور بعد کے اندر وہ طلاق ہو گئی، وہ بیوی چلی گئی، دوسری جگہ پر اس کی شادی ہو گئی، تو کہا اب تو وہ چلی گئی ہے، اب تو بتاؤ کیا وجہ تھی؟ کہا اب وہ کسی اور کی بیوی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ اخلاق اور یہ اقدار ہمارے رشتوں کے اندر موجود نہیں ہے، رشتوں کا احترام اور ادب وہ موجود نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو ہمارے ہاں جب طلاق ہے تو یہ طلاق بڑی ناگزیر صورت میں دی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ طریقہ کار میں دی جاتی ہے، اور جب آپ نے طلاق دینی ہے تو پھر قرآن یہ بات کہتا ہے کہ معروف اور اچھے طریقے کے ساتھ طلاق دو، اور معروف اور اچھے طریقے کے ساتھ اگر ان کو اپنے پاس دوبارہ رکھنا ہے تو دوبارہ بھی اپنے پاس ان کو معروف اور اچھے طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں۔ خاندان کے اندر جب ہم دوبارہ صلح کی باتیں کرتے ہیں تو خاندان میں لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خاندان میں لوگوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو خاندان میں کسی کو درمیان میں شیطان بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان ہی ہے جو خوش ہوتا ہے اس پر۔ لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں جی ہم کچھ شرائط لگائیں گے تاکہ یہ دوبارہ طلاق نہ دے۔ اور میرے بھائی ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی شرائطیں، بڑے بڑے پیسے لگائے، طلاق دے گا تو اتنے دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ بعض دفعہ وہ دے کر کے بھی طلاق دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے اور طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر اللہ کی طرف سے طلاق کسی رشتے میں رکھی ہوئی ہے تو وہ طلاق تو ہونی ہے، آپ اور میں اس کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ شرائط لگا کر کے ہم بعض دفعہ اس رشتے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جس رشتے کے اندر اعتماد کا تعلق تھا، جس رشتے کے اندر ایک بہت زیادہ مضبوطی تھی، اس رشتے کے اندر اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی مضبوطی پر ہم نے اعتماد نہیں کیا، اور ہم اپنی شرائط پر اعتماد کر کے جب اس کو کرتے ہیں تو یہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور کھوکھلا ایسے ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ بیوی کو کہتا رہتا ہے تمہارے ماں باپ نے تو یہ کیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تو یہ شرط لگائی ہے اور یہ کیا ہے اور فلاں کیا ہے، تم تو اس طریقے سے آئی ہو، تم تو اس طریقے سے آئی ہو، اور یہ وجہ بنتی ہے آخر میں طلاق کی، اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے خامد بیوی کے درمیان میں کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ درمیان میں آنے والا وہ شیطان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ جناب ان دونوں کے درمیان میں صلح ہو، شیطان ہی یہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ آپس میں قائم نہ ہو سکے۔
اللہ رب العزت سے باتیں تو اور بھی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہی بات کہوں گا، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور اس کی ساری بنیاد گھروں کا اجڑنا۔ جیسے آپ کو بتایا کتنے ایسے لوگ آتے ہیں، ہمیں خود ترس آتا ہے ان پر کہ جن کے اب بچے ہیں اور وہ اب حالت نہیں ہے کہ ان کی رجوع ہو سکے، کسی طریقے سے کوئی کیفیت بھی نہیں ہے کہ ان کے آپس میں رجوع ہو سکے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم خود پریشان ہوتے ہیں حالت دیکھ کر کے لوگوں کی۔ لیکن میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اور جب ہم علم لینے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ کوئی ذریعہ ہمارے پاس علم لینے کا نہیں ہے۔ ان جمعوں کے اندر اگر ہم بیان کرتے ہیں، ان جمعوں میں اگر ہم بیان کرتے ہیں، لوگ کس ٹائم آتے ہیں؟ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ہم اوپر ٹائم لگانا پڑتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب لوگ اب آئے ہیں، اب ان کو بتائیں گے تو کوئی بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن ہمارے لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ میرے بھائی پورے ہفتے میں آدھا گھنٹہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور آدھا گھنٹہ جب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں، ہمارے گھر برباد ہوتے ہیں، گھروں کے اندر سے خیر و برکت نکل جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ خیر و برکت اسی قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اور جو یہاں منبر و محراب سے آپ کو دی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے مہربانی فرمائیں، جس کسی مسجد میں جائیں، میں آپ کو پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا، جس کسی مسجد میں جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن اللہ کے واسطے ٹائم سے جائیں۔ آپ کا جمعہ بھی قبول ہو، آپ کا جمعہ وہ فرشتے اپنے رجسٹر میں آپ کا نام بھی جائے وہاں پر بھی، اور آپ کو وہ جمعے کی فضائل اور مناقب وہ بھی آپ کو مل سکیں، اور ساتھ میں یہ علم، یہ رہنمائی، یہ خیر، یہ برکت، یہ رحمت اللہ کی، یہ اللہ کا فضل، یہ بھی آپ کو مل سکے، اور یہ بھی آپ لے کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔